والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی ابو بکر واشدها فی دین اللہ عمر واصدقها حیاء عثمان واعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأها لکتاب اللہ ابی واعلمها بالفرائض زید بن ثابت ولکل امت امین وامین هذه الامة ابو عبیدۃ بن الجراح او کما قال علیہ السلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا آلہ واصحابہ اجمعین. بہت محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، آج ذوالحجہ کی 25 تاریخ ہے اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری میں جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ میں 12 سال سے زائد عرصہ مسنت خلافت پر فائز رہنے والے داماد رسول سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی صبائیوں نے انتہائی مظلومانہ انداز سے شہید کیا تھا. آج مختصراً سیرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند پہلو ذکر کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی بنیادی بات جو آپ کے سب کے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی سے شناسائی اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے کا اولین ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. یہ پاکیزہ لوگ نبوت محمدیہ کے عینی گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں انہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے کھرے مسلمان ہیں، یہ فرما کر ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. یعنی صحابہ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی، یہ فرما کر کہ اولئک ہم المؤمنون حقا،
یہی حقیقت میں سچے مومن ہیں، یہی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 22 میں ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ مولانا عثمانی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تفسیر میں فرمایا کہ لکھ دیا ہے کا مفہوم یوں سمجھیے کہ پتھر پر لکیر کی طرح ثبت کر دیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے یعنی ایمان کے لیے ان کے دلوں کو جانچا اور پھر ایمان ان کے دلوں میں ثبت کر دیا۔ یہی صحابہ کرام ہیں جن کو خطاب فرماتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اکمل سپرلیٹو ڈگری ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت یعنی دین اسلام تم پر تمام کر دی ہے۔ اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور خود میں نے یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، سورہ حجرات ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے خود ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے سینوں میں سجا دیا ہے، اللہ نے سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور 3 چیزیں اللہ نے خود تمہارے لیے ناپسند کر دی ہیں۔ کفر کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمائی کے بعد کافر ہو جاؤ گے، اس کو ہمیشہ کے لیے ناپسند کر دیا ہے۔ والفسوق، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے۔ والعصیان، اور اللہ کی نافرمانی کا ہر کام، کبیرہ گناہ اور ہر کام اللہ نے خود تمہارے لیے مجموعی طور پر ناپسند کر دیا ہے۔ یہی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے یہی لوگ رشد و ہدایت کی راہ پر ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ اور جہاں بھی اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم، یعنی جتنے الفاظ بھی آئے ہیں اس کے اولین مصداق
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں، سورہ حدید 27ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں اس اشکال کو خود اللہ نے رفع کیا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے یا ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ جناب فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان خدا نخواستہ کھرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ بعد میں ایمان لائے ہو وہ ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور قتال میں جہاد میں شریک ہوئے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یقیناً ان کا درجہ بہت عظیم ہے، وہ درجات کے لحاظ سے اعظم ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد قتال میں جہاد میں شریک ہوئے۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں کلن کلن وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چونکہ حسنہ کا لفظ قرآن کریم میں جنت کے بارے میں آیا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ یہی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں قریباً 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا پھرے اس کی ناراضی کی کیا حیثیت ہے جب خود اللہ اعلان کر رہے ہیں 4 کے قریب 4 مرتبہ کہ رضی اللہ عنہم، ان سب سے ہم راضی، ورضوا عنہ، اور یہ ہم سے راضی۔ انہی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معیار حق قرار دیا ہے، ان کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا ہے۔ ان کا معیار ایمان معیار ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آنے والے لوگ اگر ایمان لائیں گے ویسے جیسے یہ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے ایمان لائیں گے تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم انسانوں کی ترتیب دی ہوئی تاریخ کے واقعات کو واقدی، طبری، البدایہ والنہایہ اور دوسری تمام کتابیں یا ان کے فالوورز نے بعد میں جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کو 100 مرتبہ بھی جھٹلا دیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، تو اس سے ہمارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تاریخی حقائق کو جھٹلانے سے کوئی فرق ایمان کو نہیں پہنچے گا، چونکہ تاریخ میں مورخ کی سوچ بہرحال
داخل ہوتی ہیں اور اس کی فکر بہرحال اس میں جھلک رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو قرآن کریم کی ابھی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی جھٹلانے سے ہم دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، العیاذ باللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار لی اصحابی، اور خود اللہ نے میرے لیے میرے ان ساتھیوں کو چنا ہے، فجعلہم اسحارا و اختانا، اور پھر ان چنے ہوئے لوگوں میں سے کچھ کو میرا سسرالی بنایا، جیسے سیدنا صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، وَأَخْتَانًا، اور کچھ کو میری دامادی کا شرف بخشا، جیسے سیدنا عثمان 2 مرتبہ اللہ کے حبیب کے داماد، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ فمن سبہم، جو ان کو سب و شتم کرے گا، ان پر تنقید کرے گا، ان کے بارے میں بدگمانی کا زبانی اظہار کرے گا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے عرض کروں، سوشل میڈیا پر ان ہستیوں کے بارے میں تاریخی حوالوں سے جتنی باتیں آپ کے سامنے کبھی آتی ہیں، ان سے متاثر نہ ہوا کریں۔ صحابہ کا تعارف خود قرآن سے حاصل کریں، صحابہ کا تعارف خود جو اللہ نے کرایا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، وہ حقیقی تعارف ہے۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، بلکہ دوسری روایت، ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور دوسری روایت میں ہے لو انفق احدکم مثل ما فی الارض ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک زمین میں جس قدر چیزیں موجود ہیں، زمین کا سب سونے کا بن جائے، اور یہ سارا سونا کوئی بالفرض اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو صحابہ جو آدھا سیر یا سیر یا 2 سیر یا 4 سیر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، تمہارا یہ سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد کہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے جو محبت ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے کہ صدیق صداقت میں، عمر عدالت میں، عثمان حیا میں، علی کرم اللہ وجہہ علم میں اور قضاء میں بہت آگے ہیں، نہیں، بلکہ فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے تم نے ان سے محبت کرنی، میری نسبت سے، میرے تعلق سے، میرے ساتھ جو تمہیں محبت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان کا بغض سینے میں پال لیتا ہے
وہ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض کر رہا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ نعوذ باللہ جو ان کو گالی دے رہا ہے وہ نعوذ باللہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس لیے ملنگ اگر یہ کہتا ہے کہ دماں دم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر، اول تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بالفرض ہم اس بات کو آج مان بھی لیں تو اس سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے قد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تینوں خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے دور خلافت میں جتنے اسلام کے حوالے سے تعمیری کام ہوئے اور جتنے اہم ترین فیصلے ہوئے وہ سارے کے سارے کل عدم ہو جائیں گے، ان سب پر خط نسخ پھر جائے گا یقیناً، اس لیے کہ جب ان کی خلافت صحیح نہیں ہے تو ان کے خلافت کے دورانیے میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ سب بھی صحیح نہیں۔ اور ابن سبا، عبداللہ ابن سبا کی فکری اولاد اور ابن سبا کے نظریاتی پیروکاروں کا، چونکہ ابن سبا بنیادی طور پر یہودی تھا، جو نقصان کرسچینٹی کو سینٹ پال نے پہنچایا ہے، جو کہ بنیادی طور پر یہودی تھا، اور لبادہ اوڑا اس نے عیسائیت کا، 100% وہی نقصان عبداللہ ابن سبا یہودی نے حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو پہنچایا ہے۔ تو چنانچہ عبداللہ ابن سبا کی جو فکری اولاد یا نظریاتی پیروکار ہیں، ان کی دیرینہ خواہش اس سے پوری ہو جائے گی کہ اسلام کا جو تمام ریکارڈ ہے خلافت راشدہ کے دور کا، 2.5 سال کے سیدنا صدیق اکبر کا دور، 10.5 سال کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، اور 12 سال کا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، اس سب کے دور کو بالکل غیر معتبر بنا دیا جائے۔ اس لیے میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ اس انسانوں کی ترتیب دی ہوئی تاریخ کو اگر ہم 100 مرتبہ بھی جھٹلائیں تو اس سے ہمارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں، لیکن قرآنی آیات کو اگر ہم جھٹلائیں اور قرآنی آیات میں سے کسی ایک آیت کو بھی جھٹلائیں تو ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہ پائیں گے۔ چنانچہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ انہی صحابہ کرام کے بارے میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الشیخ ابو زرعہ کا ایک فرمان ذکر کیا ہے جو بہت قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق، جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، نقص نکالنا، کرٹیسائز کرنا، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے،
تو سمجھ لیں کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ارادتاً کفر کو قبول کیا، اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں۔ وذالک، اب انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے، وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی حق ہے، سچ ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا سچ تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے، ذالک بأن اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ تو اللہ کی ہستی ہے، اور مخلوق میں، کائنات میں سب سے بڑی سچی ذات سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والقرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے، جس کے حق ہونے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے ہم نے، اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے، حق لے کر اتری۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، دنیا کفر باطل کی فالوور ہے، وہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنے نظریے کو 100% ثابت کرنے کی مسلسل کوشش کرتی رہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور صاحبان ایمان حق کے پیروکار ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ أَنَّ رسول اللہ عندنا حق والقرآن حق، اس لیے کہ ہمارے نزدیک قرآن اور صاحب قرآن سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ وَإِنَّمَا، اب یہ بات ذرا سب کی توجہ کے لیے ہے، میری طرف دھیان دیجئے، وَإِنَّمَا أَدَّ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تک اس قرآن کو اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات اور آپ کی حیات طیبہ کے تمام پہلو ہم تک کس نے پہنچائے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہنچائے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کلا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کی طرف اللہ کا صحیفہ اتارا جائے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ کی طرف قول ثقیل اتارا ہے، اور اس قول ثقیل کی کو برداشت کرنے کا ظرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے عطا فرمایا، اور ان کی طرف آنے والی وحی
اور ان کی تعلیمات کو ہم تک کنہوں نے پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہنچایا ہے۔ اب صاحب شیخ ابو زرع فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا، جو لوگ صحابہ کرام پر جرح کر کے انہیں بدنام کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے ان گواہوں کو جن سے ہم تک دین پہنچا ہے ناقابل اعتبار اور بے اعتماد ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ فرماتے لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ وہ ان کو بدنام کر کے قرآن و سنت کو باطل قرار دیں، کیونکہ جب صحابہ ناقابل اعتماد ہو گئے تو ان کے ذریعے سے پہنچنے والا دین کیسے قابل اعتماد ہوگا؟ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات پر آپ اعتبار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمُ الزَّنَادِقَةُ، لہذا صحابہ کرام کی بجائے یہ جرح کرنے والے لوگ یہ خود ناقابل اعتبار ہیں، ان پر یہ اس لائق ہیں کہ ان پر جرح ہو کہ تم کون ہو؟ ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپھے پنجابی میں کہتے ہیں۔ وَهُمُ الزَّنَادِقَةُ، یہ خود زندیق ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ذرا قدر لمبی ہو گئی، تمہیدی بات، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا را اس کو اپنے ایمان کی حیثیت سے اپنے ذہنوں میں ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ خلفائے راشدین کے دور خلافت اور ان کے نظام حکومت سے شناسائی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ امت کے زوال کے بعد دوبارہ عروج کی بشارت دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، غور کیجئے اس پر بھی، فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، لوگو تم میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے تم میں نبوت رہے گی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ رہیں گے۔ ثم يرفعها اللہ ان اذا شاء ان يرفعها، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا لیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جب یہ آیات اتری تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ہاں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں احساس نہیں، نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں اللہ کے حبیب نے پوری کر دی ہیں، اب ان کا جانا ٹھہرا ہے۔ رحلت فرمائی، پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر منہج نبوی پر خلافت قائم رہے گی اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ثم يرفعها اذا شاء اللہ ان يرفعها، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا فیکون ما شاء اللہ ان یکون، پھر ایسی حکومتیں آئیں گی جن میں ظلم اور زیادتی کا دورہ ہوگا۔ فیکون ما شاء اللہ ان یکون، یہ حکومت یا حکومتیں اس وقت تک رہیں گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور اگلی بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو سنانا چاہی ہے، جو سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، وہ ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ،
پھر ضرور مسلمانوں میں ایک وقت ایسا آئے گا جن میں خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ ممکن ہے یا بظاہر لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دن وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کے 1000 سال کی طرح ہے۔ تو اگر تنزل کا فیصلہ آدھے دن کے لیے بھی ہو تو 500 سال بنتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کا یہ فرمان سچ ہو کر رہے گا، سچ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، دور خلافت راشدہ کی عملداری میں امت جن مقاصد اور اہداف کو حاصل کرتی رہی، ان کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے چاہا کہ آج ذکر کریں۔ آپ کا نسب بہت پاکیزہ ہے، قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان ابن ابو العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب۔ عبد مناف پر جا کر حضرت عثمان کا نسب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے مل جاتا ہے۔ اور ایک اور رشتہ جو انہی کو حاصل ہے وہ یہ کہ آپ کی والدہ محترمہ عروہ بنت قریظ ابن ربیعہ ابن حبیب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی محترمہ جڑواں پیدا ہوئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنا قریبی رشتہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ کے ماموں زاد ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں حضرت عثمان کے ماموں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ظہور اسلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والد محترمہ نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے بظاہر عمر میں 5 سال چھوٹے ہیں، درمیانہ قد، سفید رنگت، گھنی داڑھی۔ جب سفید ہو گئی تو اس داڑھی کو مہندی لگایا کرتے تھے، اور شرم و حیا کے پیکر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر نے حاضر ہونا چاہا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے چادر قدرے ہٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اسی حالت میں ابو بکر کو اجازت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنی بات کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے لیٹے رہے اور اسی کیفیت میں رہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کرنا چاہتے تھے کر کے چلے گئے، تو اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ اٹھے، بیٹھے، چادر مبارک درست کی اور فرمایا ان عثمان رجل حیی، عثمان بڑا حیا والا ہے، وَإِنِّي خَشِیتُ أَنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَلَّا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اسی پوزیشن میں رہتا تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات ہی نہ کر سکتے۔ الا استحیی عن رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس مرد سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ مستدرک حاکم میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی زندگی میں گانا نہیں گایا، بلکہ اس کا کبھی ارادہ تک نہیں کیا۔ میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، میں نے کبھی چوری نہیں کی، بلکہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں دور جاہلیت میں بھی نہ شراب پیا نہ بدکاری کے قریب گیا۔ اور اپنے خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے اپنا ہاتھ جب سے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تب سے میں نے اپنے دایاں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے۔ کیا ادب ہے اور کیا شعوری زندگی، کیا شعوری زندگی۔ میں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبے میں باقی بات کریں گے۔ آخر دعوانا